ایسا ہی کچھ ایک مرکز ہے کہ ہم ذرا سا دور ہونے لگتے ہیں پھر کوئی بلا لیتا، اور پھر یہ مسلسل تواتر کے ساتھ سال میں، اب دیکھیے 3 روایتیں ہیں، 15 رجب کی بھی ہے، 15 شوال کی بھی ہے، 25 شوال کی بھی ہے. آپ یہ کہیں کہ کیوں نہیں ایک کر دیتے، میں کہتا ہوں اسے تحریک کے طور پہ رہنے دیجئے، اسے تحریک کے طور پہ رہنے دیجئے. نہیں معلوم اس میں کیا اعجاز ہے، مجھے نہیں معلوم اس میں کیا اعجاز ہے کہ اگر 15 رجب کو بھول جاؤ تو دیکھو ذرا سا آگے بڑھ کے دیکھ لو، اس میں بھی اگر کچھ دن اگر درمیان میں ہے تو ایک اور موقع تمہیں دیتے. مگر مرکز سے وابستہ رہنا ضروری ہے، مرکز سے وابستہ رہنا ضروری ہے. یہ مرکزیت ختم نہیں ہوتی. مجلس کو اتنا محترم جانیے کہ یہ مجلس آپ کو آپ کے مرکز سے دور نہیں ہونے دیتی. سبق بھولنا شروع ہی ابھی ہوتا ہے. زندگی ظاہر ہے کہ ہماری زندگی مجبوری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں صبح و مساء آپ دیکھتے ہیں کہ غم دورہ بھی ہے اور پھر غم روزگار بھی ہے، روٹی روزی کے مسائل بھی ہیں، ہر طرح کے مسائل ہیں. مگر اس میں ایک صورت یہ ہے کہ ہاں کبھی کبھی اپنے آپ کو اس میں غلطہ پانے لگو تو ہم تمہیں پھر متوجہ کریں گے، دیکھو مرکز سے وابستہ ہو جاؤ. اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم سے روحانیت ختم ہو جائے. یہ سب کچھ روحانیت ہے. ابھی مرثیہ آپ نے سنا ہے، روایت انتہائی مختلف ہے حضرت علی اکبر کے تعلق سے جو پڑھی گئی ہے، لیکن سننے والوں نے اس کی اصل کو سمجھا، اس کی روح کو سمجھا. معترض کوئی نہیں ہے. اگر کوئی اب اعتراض کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ کہے کہ مرثیہ پڑھا ہے، اور جہاں پہ مرثیہ پڑھتے ہوئے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ یہ عباس کا لہو ہے جو میرے دامن سے ہے، اور تو کہنے والا پلٹ کے یہ کہے گا اول القتیل من نسل خلیل یہ کہہ رہا ہے، جو پہلا شہید ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. نہیں، ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ دیکھو اس کی روح کو سمجھ لو، جزیات میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو. ہم کلیات کے قائل ہیں، جزیات کے نہیں. پہلے کل کو تو سمجھو کہ کل کیا ہے، اس کل کے بعد اگر جز پر نظر پڑ جائے تو پھر حکمتوں کو تلاش کرو. بالکل یہی بات کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کوفیوں کو کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر جا کے پوچھے انہی سے پوچھیں کہ جن کے آگے آپ اپنے سر کو جھکاتے ہیں. سرکار رسالت مآب کافروں کو کیسے اٹریکٹ کر لیا، اور پھر کافروں کو صحابیت کا درجہ کیسے دے دیا. میں نے کہا نا کہ آپ کبھی بھی کوشش اس امر کی نہ کریں کہ ہم وہ جو اس آستانے کے گدھا ہیں اور ہم جو اس آستانے کے بھکاری ہیں، کہیں بھی آپ یہ کوشش نہ کریں یہ کہنے کی کہ یہ کیوں اور یہ اس طرح کیوں اور وہ کیوں. ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ سوال مسلمانوں نے قائم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب ظاہر کے کوفی ہیں تو یہ غیر معتبر ہیں. یعنی آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں تاریخ کو دکھلا کر کے کوفہ غیر معتبر رہا ہے تو ذمہ داری پھر آپ پر ہے کہ آپ مجھے ثابت کیجئے کہ کن حوالوں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں. کن حوالوں؟ ہمارے پاس تو بہت ساری روایتیں. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ان روایتوں کی. میں نہیں آپ کو بتانا چاہتا کہ معرکہ کربلا میں کوفیوں کا کردار کیا رہا، میں نہیں بتانا چاہتا. مگر میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے یہ کس بیسس پر کہا اور کیوں کہا. صرف اس لیے کہ آپ راویوں کو غیر معتبر کر دیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ غیر معتبر ہو جائیں؟ کیسے غیر معتبر ہو جائیں گے؟ وہاں تو صحابیوں کے تعلق سے امام یہ کہتے ہیں، صورتوں کو دیکھتے کہتے ہیں یہ مثل لقمان ہے، یہ مثل سلمان ہے، یہ مثل مقداد ہے، یہ مثل بوذر ہے. یہ ان کی مثالیں ہیں جو میرے اطراف پھیلی ہوئی ہیں. صحابیت
دیکھیے ایک عجیب مسئلہ ہے، ہم یہاں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف یہ بتلانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کم ہی ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے، یہ کم ہی ہوتے ہیں، فی الحقیقت یہ کم ہوتے ہیں، اصل میں یہ کم ہوتے ہیں، نقل میں بہت ہوتے ہیں۔ نقل بمعنی روایت، اگر روایت کے ناقل آپ بہت دیکھیں گے، لیکن اصل کو آپ دیکھیں گے، جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں 400 کتابیں جنہیں اصل کہا جاتا ہے، اصل کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی انفلٹریشن نہیں ہے، ان میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ آپ یہ کہ معصوم کے کلام کی کسی اور نے تشریح کی، اس کو بھی اصول 400 کا حصہ بنایا گیا، ایسا نہیں ہے۔ جو کہا وہ کوٹ ان کوٹ رکھ دیا، راوی کا نام اور اس تسلسل کا پورا ایک چین آف نریٹرز، اس کو محفوظ کر دیا گیا، 400 کتابیں بن گئیں۔ یہ ہمارے پاس احتیاط ہے، احتیاط ہے وہ کہ جہاں آپ کی رائے شامل ہو جائے وہ اصل نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا 400 کتابیں اصول، ان کو اصل نہیں کہا جاتا کہ جہاں رائے شامل ہو جائے، جہاں رائے داخل ہو جائے، جہاں پر آپ کا کوئی فٹ نوٹ آ جائے، جہاں پہ آپ کی کوئی وضاحت آ جائے، پھر وہ اصل نہیں ہے، وہ اصل نہیں ہے۔ مسلمان ایسی ایک اصل اگر لا کے دکھا دیں، لا کے دکھا دیں تو یقین جانیے کہ آج وہ منزل ہوتی کہ باقاعدگی سے آپ سے یہ کہتے تم 400 اصل کی بات کرتے ہو، اصول کی بات کرتے ہو، ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن ابھی تک اس پوری حکمت سے ہی واقفیت نہ ہو سکی کہ کتنی طہارت چاہیے ان کتابوں کو محفوظ کرنے کے لیے، اور کتنی دقت چاہیے ان کو اصول کافی میں تبدیل کرنے کے لیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور جب یہ معمولی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب اس میں حیرانی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور سرگردانی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ مگر کیفیت کیا ہوئی؟ کیفیت یہ ہوئی کہ وہاں پر اب جو آئے مقابلے پر تو پھر صحاستہ، اور صحاستہ بھی محمد ابن اسماعیل بخاری سے لے کر آپ کو معلوم ہے نسائی تک یہ 6 بڑی حدیث کی مستند کتابیں ہیں جو اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتی ہیں مسلمانوں کے سامنے کہ سب کچھ اسی میں ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ آج کی ماڈرن علوم کی جو بھی ترتیب ہو، اس میں اگر کبھی آپ کسی زمانے میں رہتے ہوئے کوئی تحقیق کے دوران کسی ایک خاص طبقے کو نگیٹ کر دیں اور اس کی نفی کر دیں تو ایسی تحقیق منظور نہیں ہوتی۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں نامکمل ہے، اس لیے کہ اس میں ہمیں بو آتی ہے کہ کسی سے پرخاش تھا، کسی سے پرخاش تھا، کسی سے تکلیف تھی، مگر تحقیق کے لیے قلم و کرتاس آپ کی ذاتی پرخاش کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جیسا ہے اس کو ویسے محفوظ کر دیا جائے۔ مگر دنیا نے یہ سمجھا کہ ہم ان کو منہا کر کے حدیث جو قول رسول ہے اس کو اس طرح سے پیش کر دیں گے، اور ایسے پیش کریں گے جس کے نتیجے میں لوگ انہیں بھول جائیں گے، اور نتیجے میں حدیث رسول یا قول رسول رہ جائے گا۔ تو دنیا، وہ عقل مند دنیا جو آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے رہنے والی ہے، وہ بے اختیار یہ سوال کرتی ہے، ارے بھائی یہ تو بتاؤ کہ بنی ہاشم میں بھی کسی سے حدیث کو نقل کیا ہے؟ اس گھرانے سے بھی کسی کو لیا؟ قریش سب ہے، مگر اسی لیے قریش میں بنو ہاشم کو ممتاز کر دیا، یہ کہہ کے کہ دیکھو کبھی آگے بڑھ کر یہ عربی عصبیت کے نمائندہ کہ کبھی کبھی بنی ہاشم کو منہا کرنے کی کوشش کرے تو یاد رکھنا کہ بنی ہاشم میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں قمر بنی ہاشم، ویسے ہی اس گھرانے میں اگر یہ 12-14 صورتیں نظر نہ آئیں تو پھر ایسے کسی کلام کو کلام رسول نہ جاننا، بلکہ یہ سمجھنا کہ ہاں یہ مجبوری کا نتیجہ ہے، یہ کچھ دن اپنے